أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ لوگوں کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ سالانہ خمسہ مجالس الزہرا فاؤنڈیشن طلاب سندھ پاکستان اور مقیم قم المقدس ایران میں ان کی طرف سے برپا ہوتا ہے، اور آج اس خمسہ مجالس کی چوتھی ظاہراً مجلس ہے، اور یہ اس کا تسلسل جاری رہے گا. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ تمام ارکان الزہرا فاؤنڈیشن اور باقی جتنے بھی عزیز و اقارب جو طلاب عزیز جو علماء کرام اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور آج کی بالخصوص مجلس کا انعقاد برادر عزیز نجف علی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، تو دعا ہے پروردگار عالم ان کے گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کے بچوں کو پروردگار عالم نیک بنائے. عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام عزا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، اور آپ مسلسل علماء عزیز طلاب آپ مجالس سن بھی رہے ہیں اور بلکہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ مکمل تو دور کی بات اس کی تشنگی بھی ختم نہیں ہوتی. جبکہ اگر کوئی کسی شے کے لیے تشنا ہو تو کچھ لمحے کے لیے انسان کی تشنگی دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ موضوع ہمیشہ جتنا ہی بڑا پڑھنے والا کیوں نہ ہو موضوع تشنا ہی رہ جاتا ہے. بہرحال آپ کی خدمت میں آج اس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے جہاں تک محسوس کیا کہ یہ موضوع، حتیٰ کہ آپ بھی ماشاءاللہ آج کل تو نیٹ کی دنیا ہے، یہ موضوع میری نظر میں نہیں آیا ہے. اگر آپ کی نظر میں آیا ہو تو بہتر ہے، اچھی بات ہے. موضوع عزیزان آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مدافع توحید ہیں. توجہ فرما لیں ذرا، موضوع کا وزن محسوس کیجئے گا ذرا. مدافع توحید، عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مدافعین کے عنوان مختلف رہتے ہیں. کبھی مدافع حرم کہا جاتا ہے، کبھی مدافع صحت کہا جاتا ہے،
اور اسی طرح سے مختلف نام آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن جس ہستی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ مدافع توحید ہے. اور اس چیز کا اگر احساس لوگوں کو ہو جائے اور امت کو ہو جائے تو تب یہ پتہ چلے گا کہ فاطمہ کون ہے. اور یہ نظام ایک ایسا نظام ہے، آپ علماء ہیں، عزیزان طلاب، آپ جانتے ہیں کہ آج تک ہم نے اصل میں جو مشہور عنوان سنا ہوا ہے نا کہ پہلی شہیدہ ولایت یا مثلا مدافع ولایت، تو یہی ہم نے عنوان سنا ہوا ہے. لیکن آپ اس حوالے سے جانتے ہیں عزیزان کہ کوئی بھی شے عقلی طور پر جب فنا ہوتی ہے تو وہ اپنے سے اعلیٰ پر فنا ہوتی ہے، اور اگر کوئی اعلیٰ اپنے سے ادنا پر فنا ہو جائے تو وہ شہید حمار کہلاتا ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا وہی شہید کہلانے کا حقدار ہے جو اپنے پر اعلیٰ ہے، جو اس پر قربان ہو جائے. اور عقلی سا قاعدہ ہے، ظاہری دنیا میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جمادات قربان ہوتے ہیں نباتات پر، نباتات قربان ہوتے ہیں حیوانات پر، اور حیوانات قربان ہوتے ہیں انسان کے لیے. تو یہ ایک تسلسل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قاعدہ عقلی یہ ہے کہ ہمیشہ ادنا اعلیٰ پر قربان ہوا کرتا ہے. تو اب بی بی سے اعلیٰ کون ہے کہ جس پر بی بی قربان ہو جائیں؟ ذرا توجہ فرمائیں. آپ ذرا تاریخ کے اندر دیکھیں گے کہ بی بی سے اعلیٰ کون ہے کہ جس پر بی بی قربان ہو جائیں. تو جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خیر ہو سکتا ہے کہ ان کی تحقیق، ان کا ذوق یہیں تک پہنچا ہو. ہر ایک کا ایک ذوق بھی ہوتا ہے. دیکھیے آج کل آپ دیکھیں کہ ایک روایت اگر کسی کے سامنے یا آیت کے سامنے رکھ دی جائے، آیت روایت وہی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ کسی حد تک جاتے ہیں، کچھ لوگ کسی حد تک جاتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر توجہ کیا جائے کہ لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ بی بی مدافع ولایت ہے، تو کیا بی بی خود صاحب ولایت نہیں ہے؟ ذرا توجہ کریں گے. کیا بی بی خود صاحب ولایت نہیں ہے؟ تو یقیناً وہ صاحب ولایت ہے. کئی آیات آپ کے سامنے موجود ہیں. تو جب بی بی خود صاحب ولایت ہے تو کیا بی بی نے اپنے آپ پر اپنے آپ کو قربان کیا؟ کیا یہ مناسب ہے عقلی طور پر؟ کیا عقل اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر تلاش کرنا ہوگا وہ امر کیا تھا، وہ ذات کون سی ذات تھی کہ جس پر بی بی نے اپنی شہادت کو پیش کیا. اور یہ لفظ صرف اور صرف ایک دفعہ ہم عام لوگوں کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور ایک دفعہ معصوم استعمال کریں تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. یہ شہیدہ کا لقب معصومین کی زبان پر جاری ہوا ہے، معصومین نے اس کو استعمال کیا ہے. اب اسی طرح سے بہت سارے مثلا شہیدہ، طاہرہ، یہ باقی نام تو اپنی جگہ پر جو ہیں، لیکن یہ لفظ خاص طور پر معصوم سے جب استعمال لفظ ہوا ہے تو پھر یہ پہچان ہوگا کہ بی بی نے شہادت کس چیز کی دی، کس چیز کے لیے شہادت دی. دونوں لفظ صحیح ہیں. تو بس اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بی بی کی پوری زندگی کا اگر جائزہ لے لیا جائے تو آپ کو زندگی کے پورے حصے میں، چاہے وہ بی بی کا ظاہری طور پر بچپنا ہو یا مثلا اپنے گھر پر ہو یا اس کے بعد شادی کے بعد بچوں کے ساتھ ہو، تو یہ ہے کہ بی بی کا پورا زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ بی بی ہر مقام پر مدافع توحید نظر آئی. بی بی نے اپنے آپ کو ہر مقام پر مدافع توحید بنا کر پیش کیا. اب دیکھیے ظاہری سی بات ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی کبھی تو وہ رسالت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جب جنگ احد ہوئی تو بی بی گئی، جا کر اپنے بابا کے زخموں کو صاف کیا، تو کیا ہے کہ مدافع رسالت کہلائی. عزیزان یہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بی بی صرف رسالت کی مدافع ہے. رسالت کا دفاع کرنا بھی در حقیقت توحید کا دفاع کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کرتے چلے جائیں ان کڑیوں کو. یعنی کیسا ہے دفاع کرنا رسالت کا؟ وہ در حقیقت توحید ہی کا دفاع کرنا ہے. اگر خطرہ رسالت کو ہے تو خطرہ توحید کو ہے. آگے چل کر انشاءاللہ مزید اس کے اوپر بات کروں گا. اب یہ ہے کہ بی بی کا یہی سلسلہ چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے.
اب آئیے عزیزان، میں بہت جلدی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ مجھ سے پہلے برادر عزیز نے بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اب یہ ہے کہ سب سے جو بین واضح ثبوت نظر آتا ہے کہ بی بی مدافع توحید ہے، تو وہ کون سا واقعہ ہے جس میں واضح، جس میں سب میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے رکھتے ہوں بلا تفریق مذہب و ملت، وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ مباہلہ ہے۔ بی بی واقعہ مباہلہ میں کس کا دفاع کرنے کے لیے گئی؟ رسالت کا، امامت کا، یا ولایت کا؟ اگر وہاں پر دیکھتے ہیں، آپ سامنے ہے بالکل نا، میں پورا مباہلہ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن سامنے کی بات ہے کہ بی بی مباہلہ میں جب گئی ہیں تو مسئلہ وہاں پر توحید کا تھا، یعنی خطرہ توحید لاحق ہوا۔ اور اب وہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اگر کہیں کہ جو سامنے والے جو کانے ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اگر وہ رسول کو دیکھ کر پیچھے ہٹے ہیں تو رسول تو پہلے بھی سامنے ہی تھے، رسول پاک بار بار آ رہے تھے، تو کیا ان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ شہزادے حسن و حسین کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو شہزادہ حسن و حسین علیہ السلام ظاہری طور پر تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کو غلاف طہارت اور غلاف نبوت و امامت میں رکھ کر پیغمبر لا رہے ہیں، اور وہ ہستی باہر دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اس سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو پیغمبر لے کر آ رہے ہیں، کس کے لیے؟ یہ نہیں ثابت کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، توجہ فرما لے ذرا بھی، یہ بالکل بھی ثابت نہیں کرنا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا فرزند ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب نتیجہ کیا تھا؟ خطرہ توحید کو تھا، رسالت کو نہیں۔ اب یہاں پر بی بی کا آنا یہ مدافع توحید بن کر آنا ہے۔ پر یہاں پر میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس بات کو یہاں تک روکتا ہوں کیونکہ مجھے آگے کچھ سفر کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بی بی کے ہر مقام پر آپ جائیں توحید ہی نظر آئے گی۔ بی بی کی اگر عبادت ہے تو مصلی عبادت پر جس طرح سے بی بی عبادت کرتی ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر بی بی کی زندگی کے حوالے میں وہی جو واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ غریب مسکین جو بھی آتے رہے یتیم ان کو غذا دیتے رہے۔ لیکن بہت عجیب واقعہ ہے آگا، بہت عجیب واقعہ، یہاں تک پڑھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اپنا نعرے بھی لگوا لیتے ہیں، واہ واہ بھی کروا لیتے ہیں، اور بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دن کے بعد جب مولا علی علیہ السلام حسن و حسین علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، اور یہ کیونکہ ظاہری زندگی ہے تو ایک دم لرزہ طاری تھا شہزادے حسن و حسین پر، اور کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے گھر میں روزہ رکھا جا رہا ہے اور یہ چیز ہوئی ہے، لہذا پیغمبر ساتھ چلے۔ اب جو پیغمبر ساتھ چلے ہیں، مجھے سوچ کر بتائیے، ہم بھی کبھی روزہ گرمیوں کا رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ تھکے ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بی بی 3 دن کی بھوکی ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بی بی بستر پر نظر آتی، لیکن اللہ نے جب پیغمبر پہنچے ہیں تو مصلی عبادت پر پایا۔ بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ توحید کی خاطر ہے، توحید پر چل رہا ہے۔ اب عبادات آپ کے سامنے ہے، میں اس پر بھی نہیں رکنا چاہتا۔ بی بی کا زہد کیا ہے، بی بی کا تقویٰ کیا ہے، بی بی کی سخا کیا ہے، جانتے ہیں نا، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بی بی کی چادر جب جاتی ہے تو کئی کام کر کے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلمان بھی کر کے لاتی ہے اور غریب کو کھانا بھی کھلواتی ہے، اور یہ سارے کام بی بی کے ایک چادر کا صدقہ۔ تو بی بی کے ہر مقام پر آپ نے دیکھا کہ بی بی مدافع توحید ہے، لیکن جو سب سے زیادہ واضح اور عیان نظر آئی ہے بی بی، وہ واقعہ ہے کہ جس کو واقعہ فدق کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، تاریخ کا پورے، اور یہ واقعہ آج بھی ورلڈ کورٹ میں کیری کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے بی بی کس انداز سے مدافع توحید بن کر جا رہی ہیں۔
ذرا یہ ذہن میں رہے، کیونکہ آج تک ہم نے یہی سنا ہوا تھا مدافع ولایت، لیکن آج ذرا تھوڑی سی منزل کو ذرا دیکھیے گا، یہاں پر بی بی مدافع توحید بن کر، اور کس طرح سے ہے دیکھیے، بی بی جب چلی ہیں تو جا کیسے رہی ہیں، چاہتی تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی بھیج دیتی۔ ذرا کچھ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں کہ عام لوگ بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بی بی خود کیوں گئی، مولا علی کو کیوں نہیں بھیج دیا، لیکن آپ کیس کی نوعیت کو ذرا دیکھیں پہلے، بی بی ہر طرف سے کیس کو مکمل کر رہی ہیں، کیا ہے کہ خود جا رہی ہے، کسی دوسرے کو نہیں بھیج رہی۔ پہلی منزل یہ محسوس کریں گے، بی بی خود جا رہی ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ اپنا کسی کو وکیل نہیں بنا رہی، وکیل بنانا کوئی اور بات ہے، ٹھیک ہے، اپنا وکیل نہیں بلکہ اپنا کیس خود لے کر جا رہی ہیں، کہ تاکہ اس چیز کا واضح طور پر ثبوت تاریخ کے اندر ثبت ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی وکیل نے کیس صحیح طرح سے پیش ہی نہیں کیا تھا، یا وکیل ایسا تھا کہ وہ کیس لڑ ہی نہیں سکا۔ لہذا یہ ہے کہ بی بی خود گئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے، پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بی بی چند کھجوروں کی خاطر گئی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا پر بہت سارے اسی طرح سے جوابات اور اشکالات اور یہ باتیں یہ ساری کہ جی چند کھجوروں کے درخت کی خاطر بی بی گئی ہیں۔ ذرا اس چیز کو محسوس کریں گے، آپ کی خدمت میں روایت ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ ہے، اس کو قبلہ آپ علماء بیٹھے ہیں محسوس بھی کریں، زمخشری نے اس کو بیان کیا ہے، اور آپ جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہارون کا زمانہ تھا، اور ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ آپ فرزند رسول، آپ اس کی حدود اربع بتا دیں جو آپ کا فدق ہے، تاکہ وہ میں آپ کو دے دوں۔ امام نے کہا کہ جسے سادہ الفاظ میں کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، کہا کہ نہیں ضروری، میں اصرار کرتا ہوں کہ وہ آپ بتائیں کہ کتنا ہے۔ کہا اگر ہم بتائیں گے تو تم نہیں دو گے۔ ذرا توجہ کر رہے ہیں، اگر ہم فدق، ذرا سنیے گا امام کی زبان سے، فدق کتنا بڑا ہے۔ پوچھا کہ آپ بتائیں تو صحیح۔ امام نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اگر بتا دوں گا تو تم نہیں دو گے۔ اصرار بڑھا، جب اصرار بڑھا تو کہا، امام نے کہا سن، فدق کسے کہتے ہیں، توجہ کے ساتھ امام بول رہے ہیں، کوئی عام انسان نہیں، یہ خطیب کی خطابت نہیں ہے کہ جس کو کہنے کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں سن، سب سے پہلے فدق کی ایک حد عدن ہے، توجہ کر رہے ہیں، عدن آج بھی موجود ہے۔ فرمایا دوسری حد، اور ساتھ ساتھ تاریخ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن تاریخ میں یہ ہے کہ جیسے ہی میرے مولا نے نام لیا اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی کہ یہ عدن آ گیا لفظ۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا دوسرا مقام سن، سمرقند ہے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ اور تبدیل ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا یاد رکھ تیسرا اس کا مقام افریقہ ہے۔ جب یہ سنا اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگا۔ امام نے فرمایا سن، چوتھا مقام خضر ہے، خضر ہے۔ کہا یہ مقام ہے، یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہارون یہ کہتا ہے کہ پھر ہمارے پاس کیا بچے گا، یہ سب کچھ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ سب کا سب فدق ہے، تو اگر یہ سارے کا سارا فدق ہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا، یہ کہنا تھا۔ تو امام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں دو گے، تم فدق، توجہ چاہتا ہوں، تم فدق اس کھجور کے چند درختوں کو سمجھ رہے ہو، در حقیقت فدق ہماری امامت و ولایت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے محسوس کیا بی بی یہ چند کھجوروں کے درخت کے لیے نہیں گئی تھی کہ کہہ دیا جائے جی آج ایک ملعون کہہ رہا تھا کہ جب میں گیا ہوں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ چند درخت ہے، آج اس سے زیادہ دے دے۔ امام کی زبان سے سنیں گے پھر لفظ، امام فرماتے ہیں جو ہم سے حق چھین لیتا ہے تو ہم اس سے دوبارہ وہ حق واپس نہیں لیا کرتے۔ توجہ کریں، یہ بہت بڑا جواب ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی خلافت آئی تو واپس کیوں نہیں لے لیا، اس کا جواب سنیے گا۔ جب یہ کہا گیا کہ یہی کہ کیوں نہیں، تو امام نے فرمایا سنو، ہم سے جب حق چھینا جاتا ہے تو وہ حق ہم واپس نہیں لیا کرتے، کیوں؟ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔
کچھ اس کے حالات ہوتے ہیں، کچھ اس کے واقعات ہوتے ہیں، یا جو اگر زبان حال میں کہوں یا اس کا پس منظر ہوا کرتا ہے، جب وہ نہیں پلٹایا جا سکتا تو اس ظاہری لینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ظاہری چیز ہمارے ہاتھ میں آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں کرتا۔ یاد ہے جب شام کے دربار میں یزید نے ایک دفعہ کہا کہ ہم آپ کو کربلا کا لوٹا ہوا سامان، مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب کہا کہ ہم واپس سامان کرنا چاہتے ہیں جو بھی کربلا میں لوٹا ہے آپ لے لیجئے۔ بہرحال جو بھی سامان دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس میں جب میرے مولا نے دیکھا تو کہا کہ اس میں میرے بابا کا وہ کرتا نہیں ہے۔ کہا کرتا کوئی زیادہ قیمتی تھا؟ امام نے پلٹ کر کہا کہ نہیں، بلکہ وہ تو میرے بابا نے مقتل کی طرف جاتے وقت اسے پھاڑ دیا تھا۔ کہا پھر لینا کیوں چاہتے ہو؟ تو میرے مولا نے کہا کہ وہ میری دادی زہرا کے ہاتھ پر سلا ہوا تھا، میں اس وجہ سے لینا چاہتا ہوں۔ دیکھا آپ نے اس کی اہمیت کس بنا پر ہے؟ وہ پس منظر کے ساتھ ہے۔ اگر وہ پس منظر واپس ذہن میں آ جائے تو وہ یاد دلانے کے لیے، ورنہ معصوم اس وجہ سے۔ اور بھی کئی جوابات ہیں۔ بہرحال بی بی کا یہ یہاں پر جانا یہ واضح اور روشن ہوا کہ بی بی 4 کھجوروں کے لیے نہیں گئی ہیں، بی بی وہ پورا نظام لے کر گئی ہے جو نظام توحیدی ہے۔ توجہ رہے، میرا موضوع ذہن میں رہے، نظام ولائی نہیں کہہ رہا ہوں، نظام توحیدی کو لے کر گئی ہیں بی بی، کیونکہ بچانا توحید کو ہے۔ ظاہر آپ کو امامت نظر آ رہی ہے، ظاہر آپ کو خلافت نظر آ رہی ہے، بس مسئلہ تو یہی ہے، اگر امامت اور رسالت ختم ہو جاتی ہے تو توحید کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ کے اندر جنہوں نے بت بنا لیے وہ تو بت بنا لیے، لیکن جنہوں نے بت کے علاوہ جنہوں نے ادیان سماوی اپنائے ان کے اندر بھی کیا ہے؟ توحید کی طرح سے کسی نے مثلث بنا دیا، کسی نے کچھ بنا دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مختلف انداز میں بی بی جب آئی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب شہزادیاں، توجہ رہے، میں نے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی ہے وہ اس لیے پڑھی تھی، ورنہ مجھے چاہیے تھا کہ وہاں پر میں گفتگو کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں جب شہزادیاں سفر شروع کرتی ہیں تو ساتھ ان کے کنیزیں بھی ہوتی ہیں، ساتھ ان کے کنیزیں بھی چلا کرتی ہیں۔ تو کیونکہ بی بی جب جا رہی ہیں، اور یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، جو بذات پیغمبر ہیں وہ ہیں، لیکن جب بی بی چلی ہیں تو بی بی کے چلنے کا انداز یہ ہے کہ بی بی پھر اکیلی نہیں چلی ہے، بی بی کے ساتھ آیت تطہیر بھی چلی ہے، آیت مودت بھی چلی ہے، سورہ احزاب بھی چلی ہے، اس کے علاوہ قرآن کی متعدد آیات بی بی کے ساتھ ساتھ جو چلی اس انداز سے چلی کہ اگر بی بی پر کوئی حرف آ جائے تو ہم آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لیں گے۔ قرآنی آیات کے سائے میں بی بی چلی ہیں، اور جا کر بی بی نے جس طرح سے عزیزوں مقدمہ پیش کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں اس پورے کو نہیں پڑھنا چاہتا، میرے عزیز نے بھی کچھ چیز کو بیان کیا ہے، بی بی نے اپنا جس طرح سے تعارف کروایا، لیکن میں اپنا مدافع توحید کے عنوان کے تحت ہی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور بی بی نے جس طرح سے، بہرحال عام طور پر اس خطبے کو قبلہ کیا کہتے ہیں؟ خطبہ فدقیہ، لیکن بندہ ناچیز کا جو تصور پہنچا ہے اس کا نام خطبہ فدقیہ نہیں ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ خطبہ توحیدیہ۔ ذرا احساس کریں علماء، بہت توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں نا، خطبہ توحیدیہ، جیسے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ توحیدیہ موجود ہے، امام رضا علیہ السلام کا خطبہ توحیدیہ موجود ہے، اسی طرح سے بی بی کے خطبے کا نام بھی خطبہ فدق نہیں ہونا چاہیے، خطبہ توحیدیہ ہونا چاہیے۔ اور بی بی نے اسی طرح سے توحید کو بیان کیا ہے، میں عرض کروں گا آگے بھی بی بی جس انداز سے توحید کو بیان کر رہی ہیں وہ عظیم مرتبہ ہے، مقام ہے، اور کس طرح سے انہوں نے سوالات مقدر کا جواب دیا ہے اس بات کے خطبہ توحیدیہ کے اندر۔ کیا ہے؟ بی بی نے آ کر اپنا جب تعارف کروایا ہے، اور پھر ساتھ بھی چلیں اتنا عرض کرتے چلوں کہ خود بی بی جب آئی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ساتھ ام ایمن کو لے کر آئی ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ام ایمن ہی نہیں تھی، اور بھی بیویاں موجود ہیں، حضرت ام سلمہ تھی، ان کو ساتھ لے آتی، حضرت فضہ تھی، ان کو ساتھ لے آتی، لیکن ان کو نہیں ساتھ لے کر آئی۔ یہ ام ایمن کو کیوں لے کر آئی ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ یہ بیویاں تو اور بھی تھی نا، ازواج پیغمبر بھی
عظیم ہستیاں موجود تھی ان کو ساتھ لے آتی، ان کو نہیں لے کر آئی، ام ایمن ہی کو کیوں لے کر آئی؟ تو عزیزان تاریخ کا مطالعہ جب کیا، آپ کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا، دو طرح سے روایتیں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ ام ایمن کون ہے، ذرا آج ذرا دیکھیے گا، اس کا مقام بھی ذرا محسوس کیجیے گا۔ یہ ام ایمن عظیم ہستی ہیں، عظیم، یہ کنیز حضرت آمنہ تھی، توجہ فرما لیں، ایک روایت کے مطابق کنیز حضرت آمنہ، اور دوسری روایت کے مطابق یہ کنیز حضرت عبداللہ تھی۔ یہ دو روایتیں نظر سے گزری ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ بی بی ان کو کیوں لے کر آئی ہیں، اچھا چلیں اسی طرح سے ان کا مقام بھی رسول کی زبانی، ایک تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ بی بی جنتی خواتین میں سے حضرت ام ایمن یہ پیغمبر کا لفظ ہے، لیکن آقا میری نظر سے جو گزرا ہے میں تو بہت حیران ہوا کہ اس بی بی کا یہ مقام کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ام ایمن امی بعد امی، توجہ فرما لیں علماء، لفظوں کو ذرا ترجمہ کریں، ضرورت نہیں، فرمایا ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد میری ماں کا مقام رکھتی ہے، یہ وہ ہستی ہے ام ایمن۔ آپ نے دیکھا کہ کیوں لے کر گئی ہیں بی بی، اب اس کے بعد اندازہ رہے کہ بی بی ایک تو یہ ہے کہ یہ مقام پیغمبر کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، یہ کسی عام خاتون کا یہ مقام نہیں تھا۔ دوسرا اس وجہ سے بھی لے کے گئی ہیں کیونکہ یہ کنیز تھی حضرت عبداللہ کی یا حضرت آمنہ کی، تو بی بی یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ یاد رکھو، دیکھو یہی ام ایمن یہ پیغمبر یعنی میرے دادا کی یہ کنیز تھی، یعنی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ پیغمبر تک، ذرا توجہ فرمائیں گے، یعنی بتانا یہ چاہتی ہیں بی بی کہ پیغمبر تک وراثت پہنچی ہے، یعنی یہ پیغمبر کی کنیز بنی اپنے باپ کے بعد یا اپنی ماں کے بعد، تو یہ پہنچی ہیں میرے باپ تک، یعنی پیغمبر تک، تو پیغمبر نے وراثت پائی ہے، توجہ فرما لیں گے، اور پیغمبر کے بعد یہ ملی ہے مجھے، تو میں نے پیغمبر سے وراثت لی ہے۔ اب یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا، پیغمبر اپنے عمل سے بتا رہے ہیں ہمارا بھی وارث ہوتا ہے، ہم بھی وارث ہوتے ہیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ کتنا بڑا عملی ثبوت دیا ہے بی بی نے، عملی یہ ثبوت ہے کہ ام ایمن وراثت میں آئی ہے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے آگے مجھے عطا کیا ہے، وراثت میں آئی ہے، تو یہ ہے عملی ثبوت۔ اور عزیزو اس کے بعد جو بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پر فصاحت و بلاغت، اگر آپ جانتے ہیں اس کا مدرک کیا ہے، یہ مدرک کے بارے میں بھی، سند کے بارے میں بھی اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ دنیا کی فصیح و بلیغ خواتین کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، تو اس میں جناب سیدہ کا یہ خطبہ رکھا گیا ہے کہ اتنا فصیح و بلیغ ہے بی بی کا یہ خطبہ۔ اور پھر عزیزو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، اب میں ان کو روک رہا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت تیزی سے ہی گزر گیا، ورنہ یہ کہ میں اس پر مزید گفتگو کرتا کہ بی بی کا رابطہ خدا کے ساتھ کس طرح کا تھا، عزیزو بہت عظیم۔ لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس خطبے کا نام خطبہ توحیدیہ ہونا چاہیے۔ اگر بی بی نے آ کر فقط یہی فدق کی گفتگو کی ہوتی تو ٹھیک تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ جی فدق پر گفتگو کی ہے بی بی نے، لہٰذا اس کا نام خطبہ فدقیہ ہو، لیکن بی بی نے عجیب انداز سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں مفصل خطبہ ہے نا، اس کی شروحات بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے بہت زیادہ توجہ کیجیے گا۔ اب ذرا مجھے معاف کریں گے کہ بات کو ذرا تھوڑا سا اوپر لے جاؤں تو مشکل تو نہیں ہوگی نا، ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ محمد بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حوزہ علمیہ قم ہے، یہاں یہ میٹر پڑھا جا سکتا ہے، عوام میں نہیں پڑھا جا سکتا، ان کی فکر علمی سے یہ بالاتر ہے، لیکن آپ علماء ہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اس بات کو محسوس کریں گے کہ بی بی ایک مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے یہاں پر پہنچتی ہیں، ابتدع الاشیاء لا من شیء۔ یہ جملہ توجہ کریں گے، یہ بی بی کا کیوں میں نے اس خطبے کا نام توحیدیہ رکھا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ وہ یہ ہے کہ بی بی نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ابتداء یعنی عین سے ہے ابتداء کیا ہے. اب اس کا اردو میں ترجمہ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی خاص مل جائے تو وہ ہو نہیں پایا کچھ وہ اس کا خاص ترجمہ ہو پائے. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے شاید کو آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیتے کیونکہ دوسری روایات کا سہارا لیتے ہوئے کہ یعنی اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، ورنہ خلق کا معنی اور ہے، ابتداء کا معنی اور ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا، لا من شے، کسی شے سے خلق نہیں کیا. اور یہ خطبہ توحیدیہ کس بنا پر ہے کہ اس کے بعد میری نظر میں آگا متعدد روایات گزری ہیں، آیت بھی موجود ہے کہ جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک زندیق آتا ہے اور آ کر امام باقر علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ آپ بتائیے زندیق سمجھتے ہیں یعنی منکر خدا. اور بی بی نے کس طرح سے مدافع توحید ہو کر بیان کیا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مثلا خالق من ای شے، اللہ تعالیٰ نے کس شے سے کائنات کو خلق کیا ہے، اشیاء کو خلق کیا ہے. جواب میں کہتا ہے خود کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شے سے خلق کیا ہے، توجہ ذرا علماء، اگر بات کہیں سے رہ گئی نا تو بات میں سمجھ جاؤں گا کہ میں پہنچا نہیں پایا. وہ یہ ہے کہ اگر من شے، اگر کسی شے سے خلق کیا ہے تو وہ شے پہلے موجود ہے، لہذا وہ تو ازلی ہے. جب پہلے ایک چیز موجود ہے، زبان منطقی میں کہا جائے وہ تو تحصیل حاصل ہے کہ جب ایک شے پہلے سے موجود ہے اسے کیسے خلق کیا جا سکتا ہے. تو اگر تو یہ کہا جائے کہ من شے، کسی شے سے اسے خلق کیا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ شے ازلی پہلے سے موجود ہے. اور اگر یہ کہا جائے من لا شے، توجہ کر لیں ذرا، اگر لا شے سے خلق کیا ہے تو لا شے تو معدوم ہے، وہ تو عدم ہے. اور آپ جانتے ہیں علماء، آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ عدم عقلی طور پر کبھی وجود میں نہیں آتا، عدم عدم ہی رہتا ہے. فرمایا کہ دونوں باتیں محال عقلی ہیں کہ اگر کسی شے سے بنایا جائے تب بھی بات صحیح نہیں ہے، وہ شے ازل سے موجود ہے. اگر لا شے سے بنایا جائے تو تب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ وہ شے معدوم ہے، اور معدوم کو کیسے وجود میں لایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھ رہے ہیں اس کا سوال کیسا ہے. اور یہ اعتراض بہت بڑا تھا. میں نے عرض کیا نا کہ سامنے کرسی پر بیٹھنے والے ظاہری طور پر کچھ نظر آ رہے تھے جو کلمہ گو تھے، لیکن بی بی صرف ان کو مد نظر آ کے خطاب نہیں کر رہی تھی بلکہ تمام کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے. اسی وجہ سے بی بی نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے. تو یہ نہیں کہا میں صدیقہ ہوں، میں طاہرہ ہوں، میں محدثہ ہوں، میں بطول ہوں، نہیں. فرمایا اعلموا الناس، اے لوگوں تم پہچانو میں فاطمہ ہوں. بی بی کا یہ جلال تھا، بی بی کا وہ دبدبا تھا. اور بی بی نے فقط مسلمانوں سامنے کرسی پر بیٹھنے والے چند ذہن نما انسانوں سے مخاطب نہیں تھی، توجہ فرما رہے ہیں، بلکہ بی بی تمام نوع بشریت کو مخاطب کر کے فرما رہی تھی. اسی لیے تو توحید کو بیان کیا ہے میری بی بی نے. اور یہ سوالات مقدر کا جو بعد میں لوگوں نے اعتراضات کرنے تھے، بی بی نے اس خطبے کے اندر وہ بھی جوابات دیے ہیں. ورنہ ضرورت نہیں تھی کہ اگر صرف ظاہری لوگوں کو مد نظر رکھا جائے، بی بی جاتی اپنا مدعا پیش کرتی واپس آ جاتی. لیکن یہ جو کہا ہے یعنی پہچانو بی بی کون ہے، مدافع توحید ہے. اپنے زمانے میں اس گفتگو کو بیان کر کے بتا رہی ہے میں چند کھجوروں کے لیے نہیں آئی بلکہ اس ذات کو بنوانے آئی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں، اس ذات وحدہ لا شریک کو منوانے کے لیے آئی ہوں، میں توحید کو منوانے کے لیے آئی ہوں. اب اس وزن کو محسوس کریں عزیزو. اب اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کم سے کم جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کو صرف اس حد تک کہیں گے جی خطبہ فدا کیا ہے. آج کے بعد اسے خطبہ توحید کہیے گا، اور بی بی کو مدافع ولایت نہیں بلکہ مدافع توحید کہیے گا، کیونکہ بی بی سے اعلیٰ فقط اور فقط اللہ کی ذات ہے، ورنہ باقی کیا ہے؟ انہم منی وانا منہم. پیغمبر نے کہا ہے یہ سب کے سب ہم ہیں اور میں ہم ہوں. آپ پڑھتے نا حدیث کسا میں، میں کبھی چلے عرض کروں گا کبھی،
یہاں بھی بہت لطف والی باتیں ہیں جو عام ممبر پر بیان نہیں کی جاتی، بندہ ناجیز کو عطا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر بیان کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جہاں پر بی بی نے اپنا خطبہ بیان فرمایا اور وہاں پر آیات کو بھی استدلال کیا ہے باقاعدہ طور پر، وہ آپ کے سامنے ہے جو مسلسل آپ الحمدللہ پڑھ بھی رہے سن بھی رہے۔ لیکن یہ میرے ذہن میں ایک مفہوم میں مطلب آیا تھا، لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بس اس کے بعد عزیزو بی بی واپس پلٹ کر آئی، میں نے ساری گفتگو کو سمیٹ دیا ہے۔ اب جب واپس آئی ہیں تو کس حالت میں آئی ہیں، کیا ہوا، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایک وقت یہ بھی آیا کہ کچھ لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ یا علی ہم رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن بندہ ناچیز ہو سکتا ہے وہ جیسے فکر رکھنے والے کہیں کہ یا علی آپ ان کو اجازت نہ دیجیے گا، انہوں نے بہت بڑے ظلم کیے ہیں۔ لیکن عجب نہیں کہ مولا بتائیں اور کہیں کہ اگر میں منع کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی وہ تو علی علیہ السلام نے منع کر دیا تھا اس وجہ سے معافی نہیں ملی، ورنہ وہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، وہ تو معاف کر دیتی۔ یہ درمیان میں علی آ گئے اور علی نے تاریخ کے مورخ کو کوئی ایسا جملہ لکھنے نہیں دیا۔ گھر واپس آتے ہیں، آپ کے سامنے کے واقعات ہیں، اور آ کر فرمایا اے بنت رسول یہ لوگ آپ سے کچھ ملنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں ابھی مسائل پر نہیں آ رہا ہوں، یہ ذہن میں رہے، میں ایک جہاں اور ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں۔ بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے فرمایا بیتی بیتو امیر المومنین، یہ گھر آپ کا گھر ہے، آپ جسے چاہیں۔ یعنی بی بی نے کوئی الگ سے جملہ نہیں کہا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد ذرا یہاں پر پھر ذرا کڑیوں کو ذرا دیکھیے گا عزیزہ، یہاں پر یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر محسوس کیجیے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد پردہ لگا دیا گیا، اور پردہ لگانے کے بعد انہوں نے سلام کیا، السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ اب جب یہ کہا پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے اس طرف بی بی ہیں، ذرا محسوس کر لیں، ذرا درمیان میں پردہ ہے، اس طرف یہ لوگ ہیں اور اس طرف بی بی ہیں۔ ادھر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سلام کیا جا رہا ہے، اور سلام کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ تاریخ یہی کہتی ہے نا، واقعات موجود ہیں آپ کی نظروں کے سامنے، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے سلام کیا ہے اور یہ ہے کہ بی بی نے جواب نہیں دیا، آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں سلام کا جواب کیا ہے؟ واجب ہے۔ ذرا کڑیوں کو ذرا دیکھیے گا، اگر ایک کڑی چھوٹ گئی تو شاید میرا مطلب نہ پہنچ پائے۔ یہ ہے کہ جواب سلام واجب ہے نا، جواب سلام واجب ہے۔ اور اگر توجہ کریں گے علماء، اگر کوئی واجب کو ترک کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار۔ واضح ہے نا، کوئی ادھر ادھر والی بات تو نہیں ہے بھی جو واجب کو ترک کر دے وہ ہوتا ہے گناہ گار۔ اور ادھر سے آیت تطہیر کہتی ہے جناب سیدہ گناہ گار ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کر لیں۔ یعنی آپ تسلسل کو ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ سلام کیا، بی بی نے جواب سلام نہیں دیا۔ ادھر سے شریعت یہ کہتی ہے جواب سلام واجب ہے، اور ادھر سے جواب جب نہیں آیا تو اس کو ترک کرنے والا کون ہے؟ گناہ گار ہے، یہ شریعت کہتی ہے۔ اور ادھر سے قرآن یہ کہتا ہے جناب سیدہ سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے گا ذرا، نزاکت کو پہچانیے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے جناب سیدہ سے گناہ ہو نہیں سکتا، تعریف بضد ہے، توجہ فرمائیں گے، تعریف بضد ہے، جواب سلام آیا نہیں، بی بی سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ اب ادھر سے جواب سلام آیا نہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا غور فرمائیں گے بھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بی بی سے گناہ تو ہوگا نہیں، وہ واجب کو ترک کرے گی نہیں۔ اور پھر تاریخ کے یہ جملے ہیں فَحَوَّلَتْ وَجْهَهَا عَنْهُمَا، بی بی نے ان دونوں سے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ تاریخ کے جملے ہیں فَحَوَّلَتْ وَجْهَهَا عَنْهُمَا، ان دونوں سے کیا ہے کہ اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ اب جواب سلام نہ دے کر مدافع توحید بن کر پھر
پھر بتا دیا تاریخ میں اس کو پہچان لو، اگر میری نظر میں یہ مسلمان ہوتے تو میں جواب دے کر جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ و سلامت رہے، زندہ و سلامت رہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ بات کہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ اختلافی نہیں، تاریخ اختلافی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ بی بی نے جواب سلام نہیں دیا، لیکن اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ کہا اچھا چلو اگر آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں اپنے بابا کی حدیث نہ سناؤں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آنے والوں نے کہا جی بی بی سنائیے۔ بی بی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے بابا نے فرمایا ان اللہ یرضا بے رضائے فاطمہ و یغضب لغضب فاطمہ؟ سب نے کہا کہ جی بی بی ہم نے سنا ہے، اور پھر بی بی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے میرے دل کو رنجیدہ کیا ہے، مجھے غضبناک کیا ہے۔ اور بی بی نے ہر مقام پر مدافع توحید بن کر دفاع کیا۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، پڑھتے رہتے سنتے رہتے کہ جب قیامت کا دن ہوگا بی بی آئیں گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا یہ آئے گی یا فاطمہ تو لاک اندی الرضا، اے فاطمہ تو میری رضا کی مالک ہے، کیوں ساری زندگی تو نے میری توحید کا دفاع کیا ہے، آج میں تمہیں اپنی رضائیں دیتا ہوں، آج تو بتائے گی کسے جنت بھیجنا ہے کسے جہنم بھیجنا ہے۔ لیکن اے عزیزو وہ تو وقت بعد میں آئے گا، لیکن آج بھی کوئی ایک اسی فاطمہ الزہرا کا لال کسی جگہ پر بیٹھا ہوا تلوار کو سائیکل کر رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کب اذن خروج ملے گا، میں کب ظہور کروں گا، اور میں کب جاؤں گا اور جا کر بتاؤں گا کہ بتاؤ میری اماں کا قصور کیا تھا، میری پھوپھی زینب کا قصور کیا تھا۔ عزیزو ایک بہت مشہور و معروف پاکستان کے مبلغ اعظم گزرے ہیں، مولانا اسماعیل دیوبندی، وہ اپنی تقریر میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اے شیعو میں نے آپ کے مذہب کی بہت خدمت کی ہے، میں نے بہت مناظرے کیے ہیں، میں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے مجلسیں پڑھی ہیں، تقریریں کی ہیں، لیکن میری ساری باتیں بھول جانا، میری تقریریں بھول جانا، میرا مناظرہ بھول جانا، لیکن کبھی میری دو باتیں نہ بھولنا۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر یہ آپ کے سامنے ہے اس کو ذرا آف کر دے تاکہ سب شام غریبہ جیسے منظر کے اندر بی بی کو کھل کے پرسا دے سکے ہیں۔ ہاں عزادارو بس یہ جملہ کہتے ہیں اے عزادارو میری ساری باتیں بھول جانا لیکن میری دو باتیں کبھی نہ بھولنا۔ وہ خود کہتے تھے ایک ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا، ایک بیٹی کا بازار میں جانا نہ بھولنا، دونوں کو یاد رکھنا۔ لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا بی بی کے ساتھ، ایک اور جملہ یاد رکھنا، ایک یہ بھی یاد رکھنا، ارے رباب کا کبھی یہ جملہ نہ بولنا جو یہ کہتی رہی میں ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، اجرکم علی اللہ۔ لیکن عزادارو آپ نے ابھی سنا نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا بازار میں جانا کبھی نہ بھولنا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا لیکن دونوں کے جانے میں بہت فرق ہے۔ جب ماں دربار میں گئی تو سر پر چادر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزیزو، جب ماں دربار میں گئی تو سر پر چادر تھی، لیکن جب بیٹی بازار میں گئی بے مقناؤ چادر تھی۔ آزادارو دوسرا فرق سنیں گے، دوسرا فرق یہ ہے کہ
ماں جب دربار میں گئی تو ماں صحابی کے دربار میں گئی، لیکن بیٹی شرابی کے بازار میں گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ لیکن عزاداروں میں پوری شہادت نہیں پڑھتا کیونکہ وہ آخری خطیب آخری دن پڑھتا ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہی علی جو ہر جنگ میں کسی جگہ پر زیر نہ ہوا، جس نے 86 جنگیں لڑی، لیکن اسی میرے مولا کے سامنے جب شہزادوں نے روتے ہوئے آ کر ایک جملہ کہا، بابا جان قد ماتت امنا، بابا ہماری اماں اس دنیا سے چلی گئی، یہ کہنا تھا۔ تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ بابا کا علی علی وجہ ہوئی، ایک مرتبہ میرا مولا ارے منہ کے بل زمین پر گر پڑا اور کہا یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ وَصَحِّ عَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔